دونوں ٹیموں سے میں نے 4 اشعار سننے ہیں، مگر پہلے جو اشعار میں نے سننے ہیں بلکہ 5 اشعار سنیں گے، اور وہ اشعار میں 2 اشعار تو وہ ہوں گے جس میں ہم کسی حدیث یا کسی آیت آپ کو سنائیں گے، اور آپ نے اس کے تحت سیدی اعلیٰ حضرت نے کون سا شعر لکھا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ پہلے باری ہے مظفر آباد کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بتائیے اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایسے ہی نہیں ہم اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے جناب، آپ کی شاعری قرآن و حدیث کی کیا زبردست خوبصورت تشریح ہوا کرتی ہے۔ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح باری ہے بھروسہ تیرا۔ آج لگتا ہے مظفر آباد والوں پلہ ہلکا صحیح بنی، جس کی مرضی خدا نہ ڈالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے آپ نے 2 شعر پڑھ دیے ہیں، فیصلہ کیجئے پہلا والا ہے یا دوسرا والا صحیح ہے؟ دوسرا۔ پکی بات ہے جی۔ جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا، جواب درست دے دیا ہے۔ اس آیت کی ذرا تفسیر سنیے گا، حدیث پاک میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہو، اور احادیث شفاعت سے یہ راضی، یہ ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا کو جب یہ شرف ملا ہے، آقا نے امت کو یاد رکھا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے، جس کی مرضی خدا نہ ٹالے، میرا ہے وہ نامدار آقا۔ باری کراچی والوں کی ہے، قرآن کی آیت سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ حدیث پاک آپ کو میں نے سنانی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کرام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ بتائیے اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں اس مبارک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شاندار اہل سنت کا عقیدہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ مائک آن کریں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمہ عالم سے چھپ جانے کیا بات ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، جواب درست دے دیا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، سب مل کر پڑھیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ اب ذرا خوبصورت حدیث سنیے گا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے سینے تک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے کے نیچے سے پاؤں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ ہیں۔ بتائیے میرے اعلیٰ حضرت نے ان جنتی پھولوں کی طرف، نبی پاک کے نواسوں کی طرف کس طرح اشارہ فرمایا، کس شعر کے اندر؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ جناب اب باری ہے کراچی والوں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری شفاعت حق ہے، جو میری شفاعت کا یقین نہ کرے وہ اس کے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، کیسی ڈرا دینے والی حدیث۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، آج لے
मुजफ्फराबाद वालों की। अब मैं शेर की दूसरी लाइन पढ़ूंगा। तू ही नहीं बेगाना दुनिया ही पराई है, तू ही नहीं बेगाना दुनिया ही पराई है। हिरसो हवसे बद से दिल तू भी सितम कर ले, तू ही नहीं बेगाना दुनिया ही पराई है। हिरसो हवस से बद से दिल तू भी सितम कर ले, तू ही नहीं बेगाना दुनिया ही पराई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कराची वालों से सवाल है, दूसरी लाइन पढ़ूंगा। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है, बाजार अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समा। बाजार अमल में तो सौदा ना बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। से मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज जजा का कहूँ तो, यानी शफी रोज़े जजा का कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफी रोज़े जज़ा खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी, बेपर्दा जब वो रुख बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। आखिरी शेर है मुजफ्फराबाद वालों से, और क्या शेर है। दूसरी लाइन पढ़ूंगा कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लम सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप लोग तैयार हैं? शेर सुनाएंगे? जी बिल्कुल तैयार। चलें अब जरा थोड़ा सा मुश्किल शेर सुनता हूं।
لیکن کمال کا شعر ہے, مجھے بہت پسند ہے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر, پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. کون سنائے گا؟ پیچھے دیکھ لے پہلے, میرا خیال ہے پیچھے والوں کو دینے دیں, پھر آگے والوں سے الگ شعر. تو اسلامی بھائی موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو. چلیں یہاں والوں سے پوچھ لیں, اگر یہ والا شعر پورا سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد سلمان. جی سلمان بھائی, پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد کرتے کیا جائیں. بات ہے, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. جواب درست مان لیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ شعر ذرا سنیے گا. جی تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ ان کو انشاءاللہ تبرک مدینہ اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ. یہ شعر کا مطلب سمجھیے ناظرین, یقین کریں کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. پائے کوبا کہتے ہیں جمع جمع کر, پر اعتماد, بڑے حوصلے کے ساتھ چلنے کو. حالانکہ پل صراط وہ پل ہے کہ جہاں لوگ لرزتے ہوئے, کانپتے ہوئے, چیخے مار رہے ہوں گے, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم کیوں ڈریں, ہم تو پیر جما کر اعتماد سے گزریں گے. اور کیسے گزریں گے؟ رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا جناب. ماشاءاللہ. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر, رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے, یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری پیشکش ہے. جہیز ایڈیشن قرآن پاک, واہ خزائن العرفان اور ترجمہ کنز الایمان. واہ بھائی, یہ جہیز ایڈیشن ہے. جیسے الحمدللہ شادی ہوتی ہے تو قرآن پاک جہیز میں دیا جاتا ہے, تو اس کے لیے خصوصاً ہے, اور اس کی پرائز جو ہے وہ 2000 روپے ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں مکتبۃ المدینہ نے خصوصی آفر کی ہے کہ 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ آج کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے مکتبے کی طرف سے یہ؟ اچھا نارملی بھی رہتا ہے یہ نارمل بھی رہتا ہے. اچھا یہ اس کا ہدیہ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دے دیں گے انعام میں انشاءاللہ دے دیں گے. اور شعر ایسا میں نے سوچا ہے. اچھا چلے پھر آپ نے سوچا آپ ہی پوچھیں. چلے ایسا شعر سنائیے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے, اور اس میں لفظ دشمن جو ہے وہ 4 مرتبہ ذکر ہے. او ہو, یہ تو واقعی مشکل شعر ہے. 4 بار لفظ دشمن ہے. ہاتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے, ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں والا. چلے تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں, یہ منقبت کا شعر ہے. یہ منقبت کا شعر ہے. نہیں جناب یہ بہت مشکل, ایسا نہ کریں, ایسے ہی دے دے تحفہ. چلے میں آسان شعر. ادھر ایک اسلامی بھائی نے ہاتھ کھڑا. اچھا چلے اگر جواب دے دیں. بھائی تحفہ بھی تو اتنا خوبصورت لے تو کر اتنا پیارا قرآن پاک. چلیں جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے, جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. ان کا جواب بالکل درست ہے. یہ شعر ذرا صحیح پڑھ کے بھی سنا دیں آپ. علی ہیں اس کے دشمن اور وہ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے, جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. جناب ہمیں صدیق اکبر سے بھی پیار ہے, ہمیں مولا علی سے بھی پیار ہے, ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے, صحابہ سے بھی پیار ہے. اپنا بیڑا فیضان صدیق اکبر, فیضان صدیق اکبر جاری رہے یہ گا. تو مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک آفر تھی, کیا مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف سے بھی آپ کا آج اپنے کو اعلان کرنا ہے؟ ماشاءاللہ آج ایک زبردست آفر ہے, زبردست یوں سمجھیے کہ اسکیم ہے ہماری مدرسۃ المدینہ آن لائن کی مجلس کی طرف سے. 30 سے زیادہ کورسز ہیں, اور آج یہ اسکیم انہوں نے اناؤنس کی ہے, ایک آفر دی ہے انہوں نے کہ ذہنی آزمائش کے پہلے سیمی فائنل یعنی آج سے لے کر 21 فروری تک فائنل تک جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول آن لائن میں داخلہ لیں گے ان کو 20% سے 50% تک خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. جنہوں نے داخلہ لینا ہے یہ موقع اچھا ہے دنیا بھر سے. یہ اسلامی بھائیوں کے لیے آفر ہے, اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں کے لیے آفر ہے. تو دنیا بھر میں عاشقان رسول اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں, ابھی سے داخلے لینا شروع کر دیں. 21 فروری تک جتنے داخلے لیے جائیں گے اس کو 20 سے 50% تک انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. ایک اور شعر پوچھ لیں. ہاں میرا خیال پیچھے تو ہو گیا, یہاں کا شعر نا, آسان شعر لے لیتے ہیں.
جی اب شعر سنتے ہیں اور بڑا پیارا شعر ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. چلیں مدنی منوں سے لے لیں. ماشاء اللہ مدنی منع بھی خوش ہو جائیں. چلیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گورے کی شب تار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. اب اس کا بھی ذرا مفہوم سمجھے نا. گور کہتے قبر کو، تار کہتے گہری رات ہے، اندھیری رات ہے. یا رسول اللہ اپنے قدموں کو لے کر آپ میری قبر میں آ جائیں گے تو میری قبر بھی نور علی نور بن جائے گی. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب کچھ کالز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کالز دیجیے گا جناب. میں لیاقت علی شہزادپور سے بات کر رہا ہوں. یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ پروگرام سارا سال چلتا رہے اور آپ ہماری دعا میں شامل رکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ لیاقت بھائی آپ کی کال کا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. خالد حبیب خان اتاری از گزار ہوں. ذہنی آزمائش سیزن 11 الحمدللہ ایک نیا سفر جو آغاز ہوا تھا الحمدللہ علم دین کی روشنی کو عام کرنے کے لیے کامیابیاں سمیٹتے سمیٹتے آج پہلا سیمی فائنل جو کہ کراچی اور مظفر آباد کی ٹیم کا ہے. عبدالحبیب بھائی سے یہ کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ یہ تو اب سب کے سامنے ہی ہے کہ مظفر آباد کی ٹیم فرسٹ ٹائم ذہنی آزمائش میں آئی اور وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ماشاءاللہ ڈیفینیٹلی انہوں نے ایسا ہی کیا. فل انرجیٹک جو ہے وہ ان کی ٹیم تھی ماشاءاللہ. بالخصوص یہ شہزاد اتاری بھائی بہت انرجی ان میں. اچھا ان سے جب آڈیشن ہوئے تھے اور آڈیشن جب میں نے لیا تھا تو اس وقت بھی میں نے کچھ الگ سے ان سے کوشچنس کیے تھے بعد میں یعنی آڈیشن کے بعد بھی کہ آپ نے ماشاءاللہ جو بھی جواب دیا اور بالکل پرفیکٹ دیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ماشاءاللہ پچھلے جتنے بھی ذہنی آزمائش ہوئے ہیں وہ سب دیکھے ہیں. تو مقابلہ تو ہوتا ہے کہ یہ بڑے کلوز مارجنز کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ٹیم اور دلوں کی دھڑکنوں کو زیر و زبر کرنے کے بعد یہ ٹیم یہاں تک پہنچی ہے. کراچی کی ٹیم بھی ماشاءاللہ عز و جل اسی طرح کلوز مارجن کے ساتھ جیت کر یہاں تک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں ٹیموں کو کامیاب کرے اور اسی طرح ذہنی آزمائش سیزن 11 کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں 11 کے بعد 12 بھی دکھائے 13 بھی دکھائے اور آگے اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ہمارا چلتا رہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تھوڑی دیر بعد مزید کالز بھی لیں گے. آئیے ناظرین ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسکور بورڈ دیکھنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے یہاں پر موجود حاضرین اور ناظرین کو ایک خوشخبری سنائی جائے. واہ واہ سننی ہے آپ سب نے؟ جی جی عبدالحبیب بھائی کے ماشاءاللہ بہت سارے کلام ہم نے اسٹوڈیو کلام سنے ہیں.